الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل ہے، دنیاوی زندگی ایک تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھدار ہو۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم عقل مند ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کھیل تماشے کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے۔ اللہ نے بڑی پیارے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا۔ آخرت کی زندگی کو اللہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ کا مقام ہے، یہ ہمیشہ کی جگہ ہے، اور دنیاوی زندگی کے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کھیل تماشا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اگر تم کوئی تماشا دیکھتے ہو یا کوئی کھیل دیکھتے ہو، وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کھیل یا کوئی بھی تماشا جو انسان دیکھتا ہے وہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا، وہ کچھ وقت کا ہوتا ہے، کچھ گھنٹے ہوتے ہیں۔ وہ اس گھنٹے تک اس کھیل کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کو لذت ملتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے اس تماشے کو دیکھنے کے لیے، کھیل کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے، وہ کھیل جب ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اپنے اصل کام کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے جس طرح سے تم کوئی بھی کھیل یا تماشا دیکھتے ہو اور خوش ہوتے ہو، یہ دنیاوی زندگی بھی ایک کھیل اور تماشے کی طرح ہی ہے۔ تھوڑی دیر کا، چند گھنٹوں کا، چند گھنٹے جیسے ہی ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ دنیاوی زندگی کا کھیل بھی ختم ہو جائے گا۔ جب انسان دنیا میں اگر وہ 100 سال بھی زندگی گزارے یا 1000 سال بھی زندگی گزارے، اور اس کے بعد جب وہ موت کو دیکھتا ہے اور وہ خبر میں جب جاتا ہے، اس کی دنیاوی 100 سال کی یا 1000 سال کی زندگی بھی اسے 1 گھنٹے کے برابر نظر آتی ہے۔ 1 گھنٹہ یا 1 منٹ کے برابر یہ دنیا کی ساری زندگی اتنی نظر آتی ہے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں، آخرت اور خبر کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 1 لمحہ یا 1 گھنٹے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اے بندو، جب تم اس دنیاوی زندگی میں کھیل تماشا تم دیکھتے ہو، اپنے ٹی وی پر دیکھتے ہو، اسکرین پر دیکھتے ہو، جب انسان وہ دیکھتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر کسی کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور کوئی گر رہا ہے، رو رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ ایک اسکرین پر ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگتا ہے یہ سچائی ہے،
یہ تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے، حقیقت ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل زندگی میں کیا رہتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ دنیاوی زندگی کے لیے اللہ تعالی ہمیں بتلا رہا ہے یہ زندگی بھی ایسی ہی ہے، تمہیں یہاں جو دکھ رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو یہ حقیقت ہے، دنیاوی زندگی میں جو دیکھتے ہو تمہیں یہ لگتا ہے یہ سچائی ہے، یہی سب کچھ ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندوں جب تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹے گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری اصل زندگی یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، تمہاری اصل زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ انسان دنیا میں غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، غفلت کے پردے جب تک آنکھوں پر ہوتے ہیں ہم حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، ہم سچائی کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اپنی آنے والی اصل زندگی کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ غفلت کے پردے ہیں، جب یہ غفلت کے پردے ہٹتے ہیں اور سچائی نظر آتی ہے، یہ کب نظر آتی ہے؟ دنیا میں جو بندہ عبرت حاصل کر لیا، دنیا میں جو بندہ دنیا کو سمجھ گیا اور آخرت کو سمجھ گیا، موت سے پہلے اس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ گئے تو سمجھ جاؤ وہ بندہ خبر میں کامیاب۔ اور جو بندہ ساری زندگی غفلت میں رہا اور اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا نہیں اور اس کی آنکھوں سے دنیا کا پردہ ہٹا نہیں تو وہ پردہ کب ہٹتا ہے؟ سکرات کے وقت میں ہٹتا ہے۔ جیسے ہی بندے پر سکرات طاری ہو جاتی ہے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اللہ اسے جنت بھی دکھاتا ہے، جہنم بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو یہاں سے رخصت ہونے کے بعد وہ کہاں جائیں گے اور وہاں جنت کے کیا کیا منظر خبر میں ہوں گے وہ بھی اللہ نیک بندوں کو دکھا دیتا ہے، اور جو گناہگار ہوتا ہے اس گناہگار کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی مولا اسے دکھاتا ہے کہ خبر میں تجھے کیا عذاب ہونے والا ہے، جہنم کے کیا عذابات آنے والے ہیں۔ تب پردے ہٹتے ہیں، وہ پردے ہٹنے کے بعد اب بندہ روتا ہے، گر گراتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا، معافی مانگنے کا وقت ختم ہو گیا، مغفرت اور بخشش کا وقت ختم ہو گیا۔ اگر تو یہ دیکھنے سے پہلے اپنی دنیاوی زندگی میں ہی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھاتا، توبہ کرتا، تو آج میں تیری خبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ تو انسان اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے وہ غفلت کے پردے ہٹائیں اور سمجھ جائیں کہ ایک مومن کے لیے سب سے بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مثنوی شریف میں ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شکاری کو شکار کرنا ہو تو وہ اگر جانور کو دیکھ کر صحیح طریقے سے اگر وہ تیر چلائے گا تو وہ تیر جا کر جانور کو لگے گا اور اس جانور کا شکار صحیح طریقے سے ہو جائے گا اور اس کو فائدہ بھی پہنچے گا جتنا اس نے شکار کرنے میں وقت لگایا، محنت لگایا۔ اگر صحیح جانور کو دیکھ کر تیر چلائے گا، تیر لگ گیا تو اس کی محنت بھی کامیاب اور اس جانور سے اسے فائدہ بھی ہوگا، وہ اس کو ذبح بھی کرے گا، گوشت بھی کھائے گا، محنت بھی کامیاب ہوگی، وقت بھی کامیاب ہوگا۔ اگر وہی کوئی شکاری وہ جانور کا شکار کرنے کی بجائے اگر وہ جانور کا سایہ دیکھتا ہے اور جانور کے سائے کے پیچھے اگر وہ دوڑنے لگ جائے اور جانور کے سائے کا شکار کرنے لگ جائے تو سایہ کبھی ہاتھ نہیں آتا، جو سایہ ہوتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو وہ جتنا سائے کے پیچھے بھاگے گا اس کی محنت برباد ہوگی، اس کا وقت برباد ہوگا اور اس کی کوشش برباد ہوگی۔ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ دنیا ایک سایہ ہے، وہ سائے کو جتنا پکڑنا چاہے گا سایہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ انسان اپنا خود کا سایہ اگر پکڑنا چاہے خود کا سایہ پکڑ نہیں سکتا، وہ اپنے سائے کو پکڑنے کے لیے جتنا بھاگتا ہے سایہ اس کے آگے آگے بھاگتا ہے۔ اسی طرح دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان جتنا بھاگتا ہے دنیا ہاتھ نہیں آتی، وہ اس سے بھی آگے دوڑ جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ اسی دنیا سے اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے، پلٹ کر جاتا ہے، دنیا سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور دنیا کو دھتکارتا ہے، دنیا کو ٹھوکر مار کر
وہ آخرت کی طرف اگر پلٹتا ہے، عبادت کی طرف اگر پلٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے پیچھے چل کر آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جب پلٹ کر آتے ہیں تو سایہ پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، جتنا بھی سائے کو اپنے سے آپ جدا کرنا چاہے سایہ جدا نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر آئے تو پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اگر انسان سامنے جائے سایہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہے، وہ جتنا دوڑے گا سایہ اس سے بھی زائد تیز رفتار سے دوڑے گا، لیکن اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیا سائے کی طرح ہے، آخرت حقیقت ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف پلٹو گے، آخرت کی طرف آؤ گے، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پیچھے آئے گی، اور جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تم سے دگنی تیزی سے آگے بھاگے گی، لیکن ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک نوجوان شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا نیک انسان، اور اس کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے۔ خضر علیہ السلام کون ہے؟ بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی کامل ہے خضر علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں یہ دنیا میں اتنی زندگی عطا کی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے دور سے لے کر آج تک بھی وہ باحیات ہے، اور اولیاء سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جو اللہ کے راہ میں نکل جاتے ہیں، دنیا سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، ایسے اولیاء سے خضر علیہ السلام آج بھی ملاقات کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑا نیک نوجوان تھا، بہت بڑا عبادت گزار۔ اس نوجوان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ خضر علیہ السلام اس نوجوان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو بادشاہ نے نوجوان کو بلایا، کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم بہت بڑے ولی ہو اور تمہارے پاس خضر علیہ السلام آتے ہیں۔ تو نوجوان نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے جو کچھ سنا بالکل صحیح سنا ہے کہ یقیناً خضر علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا جب خضر علیہ السلام تمہارے پاس آئے تو انہیں میرے پاس لے کر آنا، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے کچھ نصیحت کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان سے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم خضر علیہ السلام کو میرے پاس لے کر نہیں آتے تو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ خضر علیہ السلام تم سے ملاقات کے لیے آئے اور تم میرے پاس لے کر نہیں آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ نوجوان نے کہا کہ اے بادشاہ، جب بھی خضر علیہ السلام آئیں گے میں ضرور آپ کے پاس انہیں لے کر آؤں گا۔ اتنا کہا نوجوان چلا گیا۔ چند دن گزرے، حضرت خضر علیہ السلام اس نوجوان سے ملاقات کے لیے آئے۔ تو جب ملاقات کے لیے خضر علیہ السلام آئے تو نوجوان نے کہا کہ حضور اب میری جان آپ کے حوالے ہے، بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، بادشاہ اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں۔ تو نوجوان خضر علیہ السلام کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے خضر علیہ السلام کو دیکھا، بڑی ادب اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے کوئی نصیحت سننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کرے، کوئی ایسی بات بتائیں کہ آج تک وہ بات میں نے کبھی نہ سنی ہوئی ہو، ایسی نصیحت کرے کہ آج تک ایسی نصیحت کسی نے مجھے نہیں کیا ہو۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، میں آپ کو یقیناً ایک ایسی عجیب نصیحت کروں گا، ایک ایسی عجیب بات بتاؤں گا کہ آج تک آپ کو ایسی بات کسی نے بتایا نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ حضور ضرور بتائے، میں بہت ہی غور سے سنوں گا۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، میں ایک شہر پر سے گزرا، ایک ایسا شہر تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بہت ہی ایسے لگتا تھا کہ اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت عالی شان شہر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس شہر میں نے ایک بندے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ شہر کتنے سالوں سے یہاں پر ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو پتا نہیں، میں جب سے دیکھ رہا ہوں تب سے شہر یہاں پر ہے، اور میرے باپ دادا کہتے آ رہے ہیں کہ وہ جب سے دیکھ رہے ہیں تب سے شہر یہاں پر ہے، ہمیں پتا نہیں کب سے شہر یہاں پر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس شہر کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں دوبارہ اس شہر کے پاس آیا۔ جب میں آیا تو میں نے
کیا دیکھا؟ وہاں پر کوئی شہر نہیں ہے، ایک ویران جنگل بن چکا ہے۔ وہاں ایک شخص لکڑیاں چن رہا تھا، اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ جنگل کب سے ہے؟ اس نے کہا میرے باپ دادا کے دور سے میں دیکھ رہا ہوں یہ جب سے ہی جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر پہلے شہر تھا، وہ شہر کہاں گیا؟ یہ جنگل کہاں سے آ گیا؟ تو وہ جو لکڑیاں چن رہا تھا اس بندے نے ہنستے ہوئے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس جنگل میں شہر کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ تو جنگل ہے، شہر تو بہت دور آپ کو جانا ہوگا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، سوائے جانور کے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں۔ اور اس نے کہا کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ زمین بنی تب سے یہاں پر جنگل ہی جنگل ہے، جنگل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا، خاموش رہ گئے۔ پھر 500 سال بیتے، 500 سال کے بعد خضر علیہ السلام اسی مقام پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ جنگل چلا گیا، اب ایک میدان بنا ہوا ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ اس میدان میں ایک شخص ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس میدان میں تم کب سے ہو اور کب سے یہ میدان دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے دیکھ رہا ہوں، اور میرے باپ دادا نے بھی اس کو میدان ہی دیکھا ہے۔ آپ نے کہا یہاں پر جنگل تھا وہ کہاں گیا؟ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی جنگل تھا ہی نہیں، یہ جب سے زمین بنی تب سے یہ میدان ہی میدان ہے، اور میں نے کبھی سنا نہیں اپنے بڑے لوگوں سے کہ یہاں پر پہلے کوئی جنگل تھا، ہم نے تو اس کو میدان ہی دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا اور پھر وہاں سے گزر گئے۔ پھر خضر علیہ السلام 500 سال کے بعد پھر اسی مقام پر آئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت بڑا دریا بن چکا ہے۔ اس دریا میں لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ آپ ان مچھواروں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ دریا کب سے بنا ہے؟ یہاں پر میدان ہوا کرتا تھا۔ وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر تو دریا ہی دریا ہے، یہاں پر کوئی میدان نہیں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا خاموش رہ گئے، وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پھر 500 سال بیتے، دوبارہ وہاں پر آئے تو دیکھا کہ دوبارہ وہاں پر پہلے سے بھی بہترین عالی شان ایک شہر بنا ہوا تھا، پہلے شہر سے بھی بڑا شہر بنا ہوا تھا، پہلے شہر سے زیادہ خوبصورت شہر بنا ہوا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھا اور وہاں کے شہر کے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں یہاں کیا پہلے سے ہی شہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیشہ سے ہی شہر ہے، اس سے پہلے یہاں پر کچھ نہیں تھا، پہلے سے یہاں پر شہر ہی بنا ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ سے فرماتے ہیں اے بادشاہ یہ جو واقعہ میں نے تمہیں سنایا ہے اس سے تمہیں سبق کیا ملا، اس سے تمہیں عبرت اور نصیحت کیا ملی؟ بادشاہ کہنے لگا کہ حضور آپ کی بات میں نے سنی، نصیحت تو سنی، مگر اس نصیحت سے عبرت کیا حاصل کرنا چاہیے، اس نصیحت سے سبق کیا حاصل کرنا چاہیے؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل نصیحت یہ ہے کہ تم بادشاہ ہو، اللہ نے تمہیں دنیاوی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں رہے گی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے شہر کو دیکھا اس زمین پر، اس کے بعد اللہ نے شہر کو جنگل بنایا، میں نے اس کو بھی دیکھا، پھر رب نے جنگل کو میدان بنایا، میں نے اس کو بھی دیکھا، پھر مولا نے میدان کو دریا بنایا، میں نے اس کو بھی دیکھا، پھر دریا کو اللہ نے دوبارہ شہر بنایا، میں نے اس کو بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ جو کچھ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، حکومت کو فنا ہونا ہے، سلطنت کو فنا ہونا ہے، بادشاہت کو فنا ہونا ہے، عزتوں کو فنا ہونا ہے، مال کو فنا ہونا ہے، دنیاوی زندگی کو فنا ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا سب کچھ فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی رہنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی تم یہاں دنیا میں دیکھتے ہو سب کچھ فنا ہے، سب کو ختم ہونا ہے،
باقی رہنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی، اور رب تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بادشاہ کو جب یہ نصیحت فرمائی، بادشاہ اسی وقت میں وہ ڈر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ جس بادشاہت کو میں سمجھتا تھا یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ تو ایک دن اس کو فنا ہے، اور جس آخرت کو ہمیشہ رہنا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اسی وقت سے اس نے آخرت کی تیاری کو شروع کر دیا۔ جب انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، انسان کے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب کوئی انسان بچپن میں وہ اپنا بچپنا دیکھتا ہے تو اس کو بچپنے میں یہ لگتا ہے کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میری دنیا ہے۔ جب وقت گزرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے بچہ کہ میرا بچپنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب چند سال گزرتے ہیں، جب وہ جوان ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچپنا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو جوانی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اب یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ جوانی کی طاقتیں قوتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ جوانی کا حسن و جمال ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب چند سال گزرتے ہیں، جب اس کے بعد اس کی طاقتیں ختم ہوتی ہے، جب بال سفید ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ جوانی کچھ نہیں ہے بلکہ اصل تو بڑھاپا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اب بڑھاپا تو آ گیا، یہ بچپن بھی چلا گیا، جوانی چلی گئی، اب بڑھاپے کو تو میں آ گیا ہوں، اب یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب وقت آتا ہے، وقت آتے ہی ایک فرشتہ آ کر اس کے جسم سے روح نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب روح نکالنے کی فرشتہ کوشش کرتا ہے، جب وہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہاں پر رہوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ کیا تو نے اللہ رسول کا حکم نہیں پڑھا کہ ہر انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ تیرا وقت آ گیا، اب یہاں سے تیری روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ ملک الموت آ کر اس کی روح کو جب قبض کرنا چاہتے ہیں، تب بندے کو یہ پتا چلتا ہے کہ نہ بچپن اس کا کچھ حقیقت رکھنے والا ہے، نہ اس کی جوانی تھی، نہ اس کا بڑھاپا تھا، نہ اس کی زندگی اس کی تھی، نہ دنیا اس کی تھی۔ تب اس کو پتا چلتا ہے میری اصل زندگی تو خبر ہے، میری اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، میری اصل زندگی تو آخرت ہے۔ تب بندے کو پتا چلتا، تب تک اس بندے کو ہوش نہیں آتا۔ یہ ابھی انسان نیند میں رہتا ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک نیند ہوتی ہے۔ اب اس نیند سے آنکھ کھلتی کب ہے؟ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، تب نیند سے آنکھ کھلتی ہے۔ ابھی ہم نیند میں جا رہے ہیں، یہ ایک قسم کی نیند ہے۔ جب ہم آنکھ بند کر کے سو جاتے ہیں، خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے، خواب میں دیکھ کر ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں سچ ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں حقیقت ہے، سچائی ہے۔ ہر خواب میں دیکھنے والے کو اس کا خواب سچ نظر آتا ہے، ہر خواب میں دیکھنے والے کو اس کا خواب حقیقت نظر آتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تب پتا چلتا ہے میں نے جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا، وہ سچائی نہیں تھی۔ اسی طرح یہ جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک خواب ہے۔ یہ خواب کب ٹوٹتا ہے؟ جب بندے کو خبر میں رکھا جاتا ہے تب یہ خواب ٹوٹتا ہے۔ تب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، جوانی کن کاموں میں لگائی، بچپن کن کاموں میں لگایا، بڑھاپا کن کاموں میں لگایا، یہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو یہ میری قبر کی ہے۔ تب خواب ٹوٹ کر بندے کو اصل زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا الدنیا جیفتن وطالبها کلاب۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا ایک مردار ہے، ایک مردار ہے، یعنی جو کوئی اگر جانور مر جائے جو مردار ہوتا ہے، حضور نے فرمایا دنیا ایک مردہ گوشت کی طرح ہے۔ وطالبها کلاب، فرمایا اس کو چاہنے والا، اس کو طلب کرنے والا، اس کو حاصل کرنے والا یہ کتا ہے۔ حضور نے کتا کہا ہے اس بندے کو کہ جو دنیا حاصل کرتا ہے، اور کیسی دنیا؟
ایسی دنیا کہ جس دنیا سے وہ اللہ کو بھول جائے. دنیا وہ بری ہے جو آخرت کو بھلا دے. اللہ نے بھیجا تو دنیا میں ہے، لیکن دنیا میں بھیجا کس لیے بھیجا؟ دنیا میں دنیا داری کے لیے نہیں، دنیا میں آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا. دنیا میں بھیجا خبر سنوارنے کے لیے، دنیا میں بھیجا اپنے آخرت کو اچھا کرنے کے لیے. ہم نے دنیا کو اصل بنا بیٹھے اور اس کے لیے ہم نے اللہ کو بھلا دیا. اسی لیے ایک شخص اس نے سوچا کہ اس دنیا میں رہوں گا تو اللہ کی عبادت نہیں ہو سکے گی. اس نے دنیا داری سے بیزار ہو کر، اپنے گھریلو اخراجات سے بیزار ہو کر، اپنے بیوی بچوں کے خرچ سے بیزار ہو کر، اس نے اپنی زندگی کو، اپنی آبادی کو، شہر کو چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں، غاروں میں چلا گیا. اور پہاڑوں غاروں میں جا کر وہاں پر تنہائی میں اپنی زندگی گزاری. اور تنہائی میں زندگی گزارنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مجھے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھانا چاہیے. اب کھاؤں کہاں سے؟ سب کچھ تو چھوڑ دیا، تجارتیں چھوڑ دی، حلال روزی کو کمانا چھوڑ دیا، محنت کرنا چھوڑ دیا. اب اللہ اللہ کہتے ہوئے وہ پہاڑوں کی اونچائی پر جا کر بیٹھا تھا. جب اس کو اپنی بھوک برداشت نہیں ہوئی، وہ نیچے آیا اور وہ بستی میں مانگنے کے لیے چلا گیا. جس بستی میں رہتا تھا اسی بستی میں مانگتے ہوئے آیا. اور جو اس کی بیوی تھی، جس خاتون کو اس نے ٹھکرا کر چلا گیا تھا یہ کہہ کر کہ میں دین کے راستے پر جا رہا ہوں، یہاں پر رہوں گا، تمہارے پالنے کے لیے اور تمہارے خرچ کے لیے مجھے یہاں محنت کرنی ہوگی، اللہ کی عبادت نہیں کر سکوں گا، مجھے دنیا داری نہیں چاہیے، مجھے دین داری چاہیے. یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اور وہ سیدھے آ کر پہاڑوں پر چلا گیا. جب بھوک نے ستایا واپس بستی کی طرف ایک بھکاری بن کر، فقیر بن کر آیا اور مانگتے مانگتے ایک دروازے پر پہنچا. جب اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو ایک خاتون آئی، اس نے آٹا اس کے ہاتھ میں دے دیا. جب اس نے نظر اٹھائی دیکھا تو وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، وہ اس کی بیوی تھی جو لا کر اس کو آٹا دے رہی تھی. جب اس نے دیکھا کہ بیوی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اس نے اسی حالت میں، مسکینی میں، مجبوری میں اس کو تنہا چھوڑ کر وہ چلا گیا تھا. کئی عرصہ گزر چکا، کئی عرصے کے بعد اس خاتون نے دوسرا نکاح کیا. جب وہ آیا اور اسی سے مانگنے لگا تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، ایک وقت ایسا تھا کہ تمہارا اور ہمارا میاں بیوی کا رشتہ تھا اور تم نے مجھے مفلسی میں، مجبوری میں اور طرح طرح کی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر کے دینداری کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا اور تم چلے گئے. اور آج یہاں پر تم آئے ہو، چلو میں نے جو آٹا تمہیں دیا ہے وہ دے دو، میں تمہارے لیے روٹی بناؤں گی. اس نے کہا کہ صرف آٹا ہی نہیں، یہ لو میرے پاس چاول بھی ہے. اس کے پاس ایک تھیلی تھی، اس نے اپنی تھیلی سے نمک نکالا، مرچ نکالا، لکڑیوں کو نکالا، اس نے ساری چیزیں نکالی، تیل نکالا اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا. یہ ساری چیزیں لو اور لے جاؤ اور لے جا کر مجھے روٹی بنا کر لاؤ. بیوی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ساری چیزیں لے کر زمین پر مارا اور اس سے کہا اے اللہ کے بندے، تو کہتا تھا مجھے دنیا داری نہیں دین داری چاہیے، یہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا کو بغل کے نیچے رکھا ہوا ہے، ساری دنیا بغل کے نیچے رکھ کر کہتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں دین چاہیے. یہ دنیا تو تیرے بغل کے نیچے ہے، سب کچھ تو اپنے ساتھ لے کر پھر رہا ہے، تو کہاں کی تیرے اندر دینداری آئی؟ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی، حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے دین یہ ہے کہ تم رہو دنیا میں، مگر دنیا میں رہ کر اللہ کو نہ بھول جانا. دنیا میں رہ کر جو بندہ اپنے رب کو یاد کرے، وہ چاہے حلال طریقے سے جو بھی کاروبار کرے، حلال طریقے سے وہ چاہے جتنا بھی بڑی تجارت کرے، مگر اس کا دل اگر اللہ کی طرف لگا ہوا ہے تو وہ سب سے بڑا دیندار ہے. وہ دیندار ہے. اس کے لیے دینداری کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف لگا رہے. دینداری کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ دین کو، دنیا کو چھوڑ کر کسی جنگلوں میں چلا جانا یہ دینداری نہیں ہے، پہاڑوں میں چلے جانا دینداری نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا دینداری نہیں ہے. دینداری یہ ہے کہ بندہ رہے تو دنیا میں رزق حلال کے لیے محنت بھی کرے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرے، ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی پابندی کرے.
अपने दुनियावी मामलात में आकर नमाजों को छोड़कर, इबादतों को छोड़कर जो बंदा दुनिया में पढ़ता है, ऐसे बंदे के लिए हुजूर ने फरमाया अद-दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, कि जो बंदा अल्लाह को भूलकर अपनी दुनिया में वो मगन हो गया, अपनी दुनिया में मसरूफ हो गया, वो बंदा कुत्ते की तरह है। उसको हुजूर ने कुत्ते से मिसाल बयान फरमाई है। इसीलिए फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी बात, एक तो एक जानवर वो भी है जिसका नाम कौवा है। ये परिंदा ये भी मुर्दार खाता है, ये भी एक मुर्दार का जिस्म खाता है, और कुत्ता भी मुर्दार का जिस्म खाता है। मगर हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह को भूलकर दुनियादारी में पड़ने वाला बंदा वो कौवा है, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया वो कुत्ता है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है, कुत्ते की 4 खसलतें हैं, 4 आदतें ऐसी है कि जो दुनियादार इंसान में पाई जाती है, दीनदार में नहीं। दीनदार जो होता है उसका जिस्म दुनिया में लगा रहता है, उसका दिल नमाज में लगा रहता है। वो दुकान में रहे, कारोबार में रहे, तिजारत में रहे, मुलाजमत में रहे, जॉब में रहे, वो जहां पर भी रहे, जिस काम में भी रहे, अब वो अजान सुन लेगा, वो अपने सारे मामलात को छोड़ेगा, अल्लाह के घर में हाजिर होगा। वो दीनदार है, वो दीनदार है। और जो अपने घर पर ही बैठा हो, भूखा हो, फकीर हो, मुफलिस हो, वो नादार हो, मजबूर हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इबादत को हाजिर ना हो और भूख से मर रहा हो, तो शरीयत उसको दीनदार नहीं, उसको दुनियादार कहती है, उसको दुनियादार कहती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो बात इरशाद फरमाई कि दुनिया को तलब करने वाला और उसके पीछे दीवाना होने वाला, अल्लाह को भूलने वाला बंदा, उसको क्या फरमाया? कुत्ता फरमाया। क्यों फरमाया? उसकी वजह यह है कि कौवा भी एक मुर्दार का गोश्त खाता है, मगर उसकी आदत यह होती है जब वो किसी मुर्दार को खाने के लिए जाता है, वो अपनी आवाज से 4-5 कौवों को बुलाता है और साथ में 4-5 कौवों को लेकर वो मुर्दार खाता है। लेकिन जब कुत्ता किसी मुर्दार को देखता है, उस मुर्दार को खाने के लिए जाता है, तो वो किसी को साथ में आने नहीं देता। अगर कोई आ भी रहा है वो उसको भोंकता है, उसको करीब आने नहीं देता। यही मिसाल, यही आदत एक दुनियादार में होती है कि उसको जब दुनिया मिलती है, वो अपनी दुनिया को हासिल करने के लिए कुत्ता बन जाता है। वो किसी को करीब आने नहीं देता, अपनी दुनिया में किसी का हिस्सा नहीं रखता, अपनी दुनियादारी में किसी एक को 1 रुपया देने नहीं देता। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुत्ते की जो खसलत है, जो आदत है, एक दुनियादार के अंदर भी वही खसलत और आदत होती है। ये पहली आदत। और दूसरी आदत क्या है? दूसरी आदत ये होती है कि जब कौवा किसी चीज को जब खाता है, मुर्दार को खाता है, वो गोश्त खाकर हड्डियां छोड़ देता है। लेकिन ये आदत जो कुत्ते में है ऐसी नहीं होती। वो क्या करता है? वो गोश्त खाकर उसकी हिर्स और लालच दिल नहीं भरता, वो गोश्त के साथ साथ कुत्ता मुर्दार की हड्डी भी खा जाता है। यही मिसाल, यही आदत एक दुनियादार में होती है। एक दुनियादार को अल्लाह ताला उसकी जरूरत जितनी पूरी होती हो, जरूरत से बढ़कर भी रोजी अता करे, तो उसकी जो हिर्स है खत्म नहीं होती। वो अपनी हिर्स और लालच के लिए मजबूरों का वो सूद खोरी में इतना आगे बढ़ जाता है, वो सूद खाते हुए वो सारा सूद तो ले लेता है और इतना मजबूर कर देता है कि उसके घर के बर्तन भी जाकर उठा लेकर आता है। ये सूद खोर जिसकी जरूरत पूरी हो गई, उसने सूद भी ले लिया, असल रकम भी ले ली, इसके बावजूद भी वो पीछा नहीं छोड़ता। वो इतना लालच दिल में होता है, वो कुत्ते की तरह वो गोश्त के साथ साथ एक मजबूर इंसान की हड्डी भी खा लेता है। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मिसाल बयान की, इसकी तीसरी वजह यह है कि इंसान जब किसी को आप देखें कि कुत्ते में एक आदत ये होती है, वो जहां कहीं वो मरा हुआ कोई गोश्त देखता है, उसके पास सारी रात वो बैठ जाता है, वो सारी रात बैठा रहता है, मुर्दार को नहीं छोड़ता, वो खा लेता है, उसका पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी उस मुर्दार जानवर के आगे से नहीं जाता, दिन रात उसकी हिफाजत में, उसकी फिक्र में लगा रहता है। यही एक दुनियादार इंसान में आदत पाई जाती है। जब उसमें दुनियादारी आ जाती है, हिर्स आ जाता है, लालच आ जाता है, उस दुनियादारी में वो ऐसा दीवाना हो जाता है कि जितना भी मिल जाए, लेकिन उसकी हिर्स और लालच खत्म नहीं होती।
وہ دیوانہ ہو کر اس کے پیچھے دنیا کے پیچھے پھرتا رہتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا وہ طالبها کلاب، کہ اس کے پیچھے پڑنے والا، دنیا کا دیوانہ ہونے والا، وہ ایک کتے کی طرح ایک انسان کو دنیا میں نظر آتا ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسی ضدیں رکھی ہے جو جمع نہیں ہو سکتی. اندھیرا اور روشنی یہ جمع نہیں ہو سکتی. آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتی. زندگی اور موت جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک دل میں اللہ کی محبت، دنیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. جب بندے کے دل میں دنیا آ گئی، اللہ اس کے رسول دنیا اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. اگر اس کے دل میں دنیا بیٹھ گئی، نہ اس کے دل میں قرآن کی محبت آتی ہے، نہ حدیث کی محبت آتی ہے، نہ نماز کی محبت آتی ہے، نہ عبادت کی محبت آتی ہے. اب ایک دنیا کی محبت آ گئی، سارا دین دل سے نکل جاتا ہے. اگر دنیا کی محبت نکال کر پھینکے گا تب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، رسول کی محبت پیدا ہوگی، قرآن کی محبت پیدا ہوگی، نماز کی محبت پیدا ہوگی. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بلخ کے بادشاہ گزرے ہیں. ابراہیم بن ادم آپ بلخ کے بادشاہ تھے، محل میں آرام کر رہے تھے. رات کا وقت تھا، ایک شخص آپ کی محل کی چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا. آپ نے جب آواز سنی، آپ نے پوچھا کون ہے محل کے اوپر. آواز آئی کہ میرا ایک اونٹ جنگل میں دن کے وقت میں کھو گیا تھا، اب میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں آپ کے محل کی چھت کے اوپر. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کیسا دیوانہ شخص ہے کہ تمہارا اونٹ گم ہو چکا ہے جنگل میں، اگر اس کو تلاش کرنا ہو تو جنگل میں جاؤ، وہاں اونٹ ملے گا، میرے چھت کے اوپر تمہیں کہاں سے اونٹ ملے گا. تو اس شخص نے جواب دیا جب جنگل میں گم ہوا اونٹ محل کی چھت کے اوپر نہیں مل سکتا تو اس محل میں آرام کرتے کرتے تمہیں خدا کیسے مل سکتا ہے؟ تمہیں خدا کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس جو شخص تھا وہ اللہ کی طرف سے ابراہیم بن ادم کو نصیحت کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم بن ادم، تم یہاں مخملی بستروں پر آرام کر رہے ہو، عالی شان محلات میں سو رہے ہو، عیش و آرام کا سارا سامان تمہارے پاس موجود ہے، ہر قسم کی لذیذ غذائیں کھاتے ہو، پیٹ بھر کر کھاتے ہو، آنکھ بھر کر سو جاتے ہو، سارے دنیاوی خزانے تمہارے پاس موجود ہے. یہ سب کچھ رکھ کر تمہیں اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں ملنا ہے یہ عیش و آرام کو قربان کرو، اپنا مخملی بستر قربان کرو، اپنا شاہانہ لباس قربان کرو، اپنے محل کو ٹھوکر مارو اور نکلو اللہ کی راہ میں. بھوک کو برداشت کرو، پیاس کو برداشت کرو، تنہا رہو اور اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ خود تم سے کہے کہ اے بندے اب میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. جب حضرت ابراہیم بن ادم نے باتیں سنی، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی. وہ نرم دل لوگ تھے، کبھی کبھار دل پر کوئی بات کا ایسے اثر ہوتا ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے. جب تک دل نرم ہو تو اللہ رسول کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. اگر دل سخت ہو جائے تو اس وقت میں نہ قرآن کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ حدیث کی بات کا اثر ہوتا ہے. جب تک دل نرم رہے تو ہر بات کا اثر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم بادشاہ تھے مگر نرم دل انسان تھے. یہ بات دل پر ایسے اثر کر گئی، اسی وقت اسی رات میں آپ اٹھے، آپ نے بادشاہانہ لباس نکالا، ایک ٹاٹ کا لباس پہن لیا، رات کے اندھیرے میں آپ محل چھوڑ کر ایک جنگل کے راستے کی طرف نکل گئے. کسی کو پتا نہیں، صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا کہ تخت خالی ہے، محل خالی ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، عیش و آرام کا سارا سامان ہے، مگر بادشاہ کہاں ہے کسی کو خبر نہیں. کئی سال گزر گئے. کئی سال کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اپنا پھٹا ہوا کرتا سی رہے تھے. آپ کا ایک ملازم تھا، ایک وقت میں بہت بڑا وہ رئیس تھا، وہ شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ وقت ابراہیم بن ادم اپنا پھٹا ہوا کرتا وہ سی رہے ہیں. وہ رک گیا. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا ملازم تھا ایک زمانے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جس لباس کو ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ اس لباس کو نہیں پہنتے تھے. آپ کے پاس ہزاروں لباس رہتے تھے. آپ کی کیا شاہانہ زندگی تھی، مگر کیا ہوا آپ نے اس شاہی زندگی کو ٹھوکر ماری. اب یہاں پر کیا معاملہ ہے، پھٹا ہوا جبہ سی کر پہن رہے. اس ملازم نے کہا کہ حضور کیا وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟
یہاں نہ آپ کو کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، نہ آپ کے سر پر چھت ہے، کچھ سہولت نہیں. اتنا اچھی عالی شان زندگی چھوڑ کر یہ کیسی زندگی آپ نے اپنا لی؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا. آپ جو اپنا کرتا سی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی، آپ نے اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا اور دریا کی مچھلیوں سے کہا کہ مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو. بس اتنا کہنا تھا. دریا کی ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر دریا کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی. آپ نے اپنے اس ملازم سے کہا کہ اے میرے ملازم، دیکھ، جب تک میں بادشاہ تھا میرا حکم انسانوں پر چلتا تھا، جب سے میں اللہ کی راہ میں نکل گیا اب میرا حکم دنیا کی ہر مخلوق پر چلتا ہے. پانی کی مچھلیاں بھی میرا حکم مان رہی ہے. آپ نے پوچھا بتا کیا وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو بادشاہت تھی وہ چند دنوں میں فنا ہونے والی تھی، مگر اللہ نے مجھے یہ ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے اگر میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں لیکن یہ بادشاہت ختم ہونے والی نہیں ہے. روحانیت جب بندے میں آتی ہے، روحانی طاقت، تو وہ طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان کا جو جسم ہے وہ ایک وقت کے بعد سڑ کر گل کر مٹی میں مل جاتا ہے، مگر اس کی روح ہمیشہ باقی رہتی ہے. اس روحانیت کی فکر کیا کرے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی ایسی زندگی گزری جب موت آئی. موت کے وقت کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ آپ کہاں دوڑ رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اتنے سال تک جو دنیا میں تھا اس قید خانے سے اللہ نے مجھے رہائی عطا فرمائی. اب یہ قید خانے سے رہا ہو کر واپس اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. مجھے ڈر ہے کہیں دوبارہ اس دنیا میں آ کر پھر سے قید نہ ہو جاؤں، یہ پھر سے قیدی نہ بن جاؤں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حضور نے فرمایا ایک سچے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. ہم نے اس کو جنت بنا لیا اور ہم اس کو جنت سمجھ رہے ہیں، مگر یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ اس کافر کے لیے ہے جس کو نہ خبر میں جنت ہے نہ قیامت میں جنت ہے. ایک مومن کے لیے یہ ایک قیدی کی طرح ہے. جیسے ایک قیدی قید خانے میں جب رہتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک قیدی کو کھانے کی بھی تکلیف ہے، پینے کی تکلیف ہے، سونے کی تکلیف ہے، مکان کی تکلیف ہے، اس کے لیے ہر چیز کی تکلیف ہے. اسی طرح ایک سچے مومن کو، ایک نمازی کو، ایک عبادت گزار کو دنیا میں یہ ساری مشکلیں آتی ہے، ہر مشکل آتی ہے. اس کو تنگدستی بھی آئے گی، فقر و فاقہ آتا ہے، اس کے لیے محتاجی آتی ہے، اس کے لیے قرض کی تکلیف آتی ہے، بیماری کی تکلیف آتی ہے. ہر قسم کی تکلیف مومن کی زندگی میں آتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو قید خانہ بنایا ہے. مومن قیدی ہے. ہم یہیں پر جنت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سب کچھ جو ملنا ہے یہیں پر مل جائے، یہیں پر کھا لے، یہیں پر ایسو آرام کر لے، سب کچھ یہیں پر ختم کر دے، یہی پہلی اور آخری زندگی ہے. یہ ہماری سوچ اور خیال ہے. نہیں، ہم نے حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے حقیقت کو دیکھا نہیں ہے کہ مومن کی حقیقی زندگی جو شروع ہوتی ہے یہ دنیاوی زندگی کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. اسی لیے روایتوں میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا و آسمان کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان دنیا کو لٹکا کر رکھا ہے. اور جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا کبھی اللہ نے رحمت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، کبھی نظر رحمت سے دیکھا نہیں. جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ایک نظر نہیں دیکھا. تو آپ غور کریں، جس رب نے دنیا پیدا کر کے ایک نظر اس کو نہیں دیکھا، آج اسی دنیا کو دیکھ دیکھ کر ساری زندگی ہم گزار رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے دعا مانگی تھی، ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں 23ویں پارے میں ذکر فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی وہب لی، اے مالک و مولا مجھے بادشاہت عطا کر، اور ایسی بادشاہت عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی ہو، نہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت ملی. اللہ نے دعا قبول کر لی، انہیں بادشاہت ایسی عطا فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں کہیں جاتے
تو سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتے تھے، نہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے، نہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، بلکہ آپ کا ایک تخت بنا ہوا تھا، اس تخت میں سیدھی جانب آپ کئی سو جنات بیٹھتے تھے، بائیں جانب کئی سو انسان بیٹھتے تھے، اور ان کے جو لباس ہوتے تھے وہ بھی بڑے ہی قیمتی لباس ہوتے تھے، سونے چاندی کی ٹوپیاں ہوا کرتی تھی، بڑا عالی شان آپ کا تخت تھا، سونے کی کرسیاں تھی سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جس پر لوگ بیٹھتے تھے، جہاں کہیں آپ کو جانا ہوتا آپ ہوا سے فرماتے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، اے ہوا فلاں مقام پر مجھے جانا ہے، مجھے پہنچا دے، ہوا آپ کے تخت کو اٹھاتی اور ہوا میں آپ کا تخت اڑتے ہوئے جہاں آپ جانا چاہتے وہاں آپ پہنچ جاتے تھے، اور وہ بھی تنہا نہیں، پوری شان و شوکت کے ساتھ کئی سو انسان اور جنات کو ساتھ لے کر آپ جاتے تھے۔ جب آپ کا تخت ہوا میں اڑتے ہوئے گزر رہا تھا تو ایک بندے نے دیکھا، ایک اللہ کے نیک بندے نے دیکھ کر کہا اے سلیمان، اللہ نے آپ کو کیا بادشاہت عطا فرمائی ہے، کیا سلطنت عطا فرمائی، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین پر آپ کی حکومت تھی، جنات پر آپ کی حکومت تھی، مچھلیوں پر آپ کی حکومت تھی، پرندوں پر آپ کی حکومت تھی، جانوروں پر حکومت تھی، ہر مخلوق کو آپ جو حکم دے دیتے وہ سارا حکم پورا کر دیا کرتے تھے، جو حکم فرماتے، اتنی بڑی بادشاہت اور حکومت۔ جب ایک بندے نے دیکھ کر کہا اللہ نے آپ کو کیا بادشاہت اور حکومت عطا کی ہے، وہ تعجب کرنے لگا، تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندے میری بادشاہت پر تعجب نہ کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میری حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین پر دیکھ کر تم تعجب کر رہے ہو۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری حکومت کے مقابلے میں اگر کوئی مومن بندہ سبحان اللہ کہے گا، یہ سبحان اللہ کا وزن میری ساری بادشاہت سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا، ایک سبحان اللہ کی تسبیح کے برابر بھی میری حکومت نہیں ہے، ایک سبحان اللہ کی تسبیح کے ثواب کے برابر میری بادشاہت نہیں۔ آپ غور فرمائے، سبحان اللہ کی ایک تسبیح ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو روئے زمین پر کسی کی نہیں تھی اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وزن کس کا بڑھ جائے گا؟ ایک تسبیح کا بڑھ جائے گا۔ کیوں بڑھے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ سلطنتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں، یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت، اس کو فنا ہونا ہے، مگر اللہ کی تسبیح کو کبھی فنا ہونا نہیں ہے۔ اس کو فنا ہے مگر خدا کی جو تسبیح ہم زبان سے کرتے ہیں، خدا کی جو ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اس کو فنا ہونا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو جو باقی رہنے والی چیز ہے آپ نے فرمایا تم اس چیز کی طرف توجہ کرو، اس چیز کی طرف توجہ نہ کرو، اس حکومت اور سلطنت کی طرف توجہ نہ کرو۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک بڑی پیاری روایت آتی ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے 2 بیٹے تھے اور ایک ہی مکان تھا۔ یہ آج کے اس دور کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے اور ایک بہترین عبرت ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، مکان ایک تھا، بیٹے 2 تھے، اور وہ دونوں بیٹے آپس میں جھگڑنے لگے کہ مکان مجھے چاہیے۔ جس طرح آج کا ماحول، آج کا دور ہے، والد کا انتقال ہو جائے، والد کے انتقال پر غم نہیں ہوتا بلکہ مکان ملنے کی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ آج انتقال پر غم کم ہوتا ہے لیکن والد نے جو چیزیں چھوڑ کر گئی ہے اس چیز کے ملنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر سانس ختم ہوئی نہیں، اولادیں یہاں پر یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ والد کے نام پر وہ زمین ہے، وہ زمین اپنے نام پر کیسے کر لوں، والد کے نام پر جو مکان ہے اس کو اپنے نام پر کیسے کر لوں، والد کے نام پر جو دکان ہے اس کو اپنے نام پر کیسے کر لوں، اپنے بھائی سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ ایک بھائی سوچ رہا ہوتا ہے وہ مجھے چاہیے، دوسرا سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے چاہیے۔ یہاں میت سامنے رکھی ہوئی ہے، میت کو دیکھ کر میت کا غم نہیں، باپ کے انتقال کا غم نہیں، باپ کے فوت ہو جانے کی تکلیف نہیں، مگر مکان اور دکان اور مال ملنے کا ایک دوسرے کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔
یہ ایسا دور ہے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب کہیں انتقال ہو جاتا تھا تو اتنا غم صحابہ میں نظر آتا تھا، ایسا غم نظر آتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو میت کے اس انتقال جو شخص ہوا ہے اس کے اولاد کون ہے اور باہر والے کون ہیں۔ جتنے لوگ آتے تھے سب کی نظریں نیچے ہوتی تھی، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ صحابہ کرام جس کسی کی موت کو دیکھتے تو اپنی موت یاد کرتے تھے، جس کی میت کو دیکھتے اپنی میت یاد کرتے تھے صحابہ کرام، اتنا غم ہوتا تھا۔ آج میت بھی ایک قسم کا فنکشن بن چکا ہے، جس گھر میں بھی میت ہو جائے اس گھر کو ایک فنکشن کے ماحول میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میت ایک طرف رکھی ہوتی ہے، یہاں پر کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی پکوان کر رہا ہے، کوئی گوشت لا رہا ہے، کوئی چاول لا رہا ہے، اور یہاں پر کوئی بیٹھ کر ہنس رہا ہے، کوئی آوازیں اونچی کر رہا ہے۔ میت کا گھر ہے مگر اس میت کے گھر میں جا کر آنسو بہانے کی بجائے، غم منانے کی بجائے، اس میت کو دیکھ کر اپنی موت یاد کرنے کی بجائے ہم نے اس کو ایک فنکشن بنا لیا۔ یہ آج کا دور یہ ہو چکا ہے، موت کو دیکھ کر بھی گھبراہٹ نہیں، موت کو دیکھ کر اپنی موت کبھی یاد نہیں آتی، اور یہ سوچتا ہے انسان یہ تو مر گیا، اور خود ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ ارے وہ آج جیسے چلا گیا کل میں بھی تو ویسے ہی جانے والا ہوں، یہ خیال کبھی نہیں آتا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہی خیال ہوتا تھا۔ ہر ایک جو میت میں آتے تھے ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ہر ایک روتے رہتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل میں والد کا انتقال ہو گیا، دو بیٹے ایک مکان کو لے کر جب لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو وہاں پر اسی مکان میں کونے میں ایک آواز آتی ہے۔ مکان کے کونے میں ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی، جس اینٹ سے مکان بنایا گیا تھا اس ایک اینٹ سے آواز آ رہی تھی۔ اب اس اینٹ سے آواز کیا آتی ہے؟ وہ اینٹ کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندوں، میری خاطر اتنا مت لڑو، میری خاطر کیوں لڑ رہے ہو؟ دونوں بھائیوں نے دیکھا مکان کی اینٹوں میں ایک اینٹ سے آواز آ رہی ہے۔ اس اینٹ کے قریب گئے، پوچھا بتاؤ تم کون ہو، کیا ہو؟ وہ کہنے لگی، اینٹ کہنے لگی کہ یاد رکھو آج میں تمہاری مکان میں دیوار کی طرح رکھی گئی ہوں، مگر ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ اینٹ بول رہی ہے میں ایک بادشاہ تھا، 370 سال تک اللہ نے مجھے عمر عطا کی تھی، 370 سال کی عمر پائی تھی، مرنے کے بعد 100 سال تک میں خبر میں رہا، 100 سال تک خبر میں رہا، اور میری خبر ایک میدان بن گئی۔ 100 سال کے بعد وہ قبرستان میدان بن گیا، اور میری خبر کی جگہ ایک مٹی بن گئی، اور لوگ اس مٹی میں آتے تھے، اور اسی مٹی سے اینٹ بنائی گئی، اور اس اینٹ کو بنا کر 40 سال تک اس اینٹ کو ایک مکان میں رکھا گیا۔ 40 سال کے بعد وہ مکان توڑ دیا گیا، اور مکان جیسے ہی توڑا پھر 103 سال تک اسی مکان کی ساری اینٹوں کو مٹی بنایا گیا، اور اس مٹی کو لے کر راستے پر ڈالا گیا، اور 103 سال تک مٹی بن کر میں راستے پر پڑی رہی، اور پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ مٹی سے اینٹ بنایا گیا، اور اینٹ بنا کر میں تمہارے گھر میں رکھی گئی ہوں، اور 300 سال سے تمہارے اس گھر میں میں اینٹ بن کر یہاں پر میں رکھا گیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ جو 370 سال تک جس نے بادشاہت کی، اس کے بعد 100 سال قبر میں رہا، خبر میدان بن گئی۔ اب پھر اس میدان میں جب اس کو کھودا گیا وہی جسم مٹی بنا، اس سے اینٹ بنایا گیا، 40 سال تک وہ مکان میں اینٹ بن کر رہا وہ بادشاہ، پھر اس کے بعد مکان توڑا گیا، وہ مکان مٹی بن گیا، پھر اس مٹی سے دوبارہ اینٹ بنا کر اس مکان میں لگایا گیا۔ اب 300 سال تک وہ مکان میں لگا ہوا ہوں۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے، ان سے آواز آتی ہے اے بندوں، جو میرا حال ہوا ہے کل تمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے، کل آنے والے وقت میں تمہارا وہی حال ہونے والا ہے۔ ہم بھی ویسے ہی بادشاہ بن کر اپنے محلات کے لیے جھگڑتے تھے، آج اینٹ بن کر تمہارے گھر میں ہم ہیں، کل تم بھی کسی کی ایک اینٹ بن کر کسی کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہوگے۔ اللہ اکبر! آپ کسی عبرت ناک باتیں ہیں، کتنا عبرت ہے ان باتوں میں، کتنی نصیحت ہے، کتنا سبق ہے۔ ہمیں اپنے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ دنیاوی زندگی کتنے سال ہوگی، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں یہ سوچے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔
میں کون ہوں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ حضرت علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، خود کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، ہم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہوئے تھے، خدا کی پہچان کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اپنے رب کو جاننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رب کو جاننا کہیں چلا گیا اور دنیا کو اپنی زندگی کا ہم نے مقصد بنا لیا، اور اسی دنیا کے پیچھے مارے مارے ساری زندگی گزر گئی۔ مگر اللہ نے بھیجا تھا بندے جا پتا کر کہ تیرا رب کون ہے، تو کیوں آیا ہے۔ ہم نے آج تک اس کو پتا نہیں کیا، ہمیں پتا ہی نہیں ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ کون ہے۔ اور جنہوں نے معلوم کر لیا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کا نام دنیا میں باقی رکھ دیا۔ اور جنہوں نے خود کو دنیا میں رہ کر اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں مٹی میں ملا دیا، انہیں بھلا دیا۔ آج کتنے بادشاہ ہندوستان میں نہیں گزرے، ہمایوں ہے، اکبر ہے، اور علاء الدین خلجی ہے، اور یہ جہانگیر ہے، یہ تمام آپ دیکھیں آج کسی کا جو مقبرہ ہے وہاں پر عوام کا ہجوم نظر نہیں آتا۔ عوام کا ہجوم نظر آتا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں نظر آتا ہے، عوام نظر آتی ہے تو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں نظر آتی ہے۔ دنیا اگر ہمیں نظر آتی ہے اولیاء کی چوکٹوں پر نظر آتی ہے، بادشاہوں کے خبروں کے پاس کوئی نہیں جاتا، حالانکہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ 800 سال کسی بادشاہ نے حکومت کی، 700 سال حکومت کی، مگر آج کیا ہے، اللہ نے ان کے نام کو، ان کے جسموں کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ لیکن جس نے اللہ کو پہچانا، دنیا میں آ کر جو اللہ کو نہیں بھولا، اس کی عبادتوں کی پابندی کی، قرآن کی پابندی کی، ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد ہزاروں سال ہو گئے، آج بھی ان اولیاء کا نام لیا جاتا ہے۔ انہی میں سے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد کی سرزمین پر آج جو بہت ہی بڑا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ جنہوں نے قائم کیا، یہ امام انوار اللہ فاروقی یہ کام ہے۔ آپ کا زمانہ آج سے 150 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ 150 سال پہلے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ حیدرآباد دکن کی سرزمین پر آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو حکومت کی جانب سے، اس زمانے میں نظام کی حکومت تھی، نظام کی حکومت میں جو میر محبوب علی خان تھے، چھٹے نظام تھے، وہاں پر اس نظام کو تعلیم دینے کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا۔ مسیح الزمان اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، بادشاہوں کے استاد تھے۔ جب انہوں نے دیکھا امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا علم، آپ کو اللہ نے سمندر کی طرح علم عطا کیا تھا، آپ کا علم دیکھ کر آپ کو بادشاہوں کا استاد بنایا گیا۔ میر عثمان علی خان کا آپ کو استاد بنایا گیا، میر محبوب علی خان کا استاد بنایا گیا۔ تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا استاد بننے سے اچھا ہے کسی ایک عام انسان کا استاد بنوں۔ عام لوگوں کو میں علم پڑھانا پسند کروں گا، لیکن بادشاہوں کو علم پڑھانا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمت رضوان، آپ کی زبان سے باتیں دیکھیے کیا باتیں تھی۔ آج ہم خوش ہو جاتے ہیں کوئی عہدے دار، کوئی حکومت میں بلند عہدے پر رہنے والا ہمیں یاد کر لے، بلا لے، ہم فوراً سب کچھ قربان کر کے اس کے قدموں میں جا کر پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا پرست ہیں، ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے مرنے والے ہیں۔ مگر وہ آخرت والے تھے، انہیں پتا تھا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ بادشاہ ان سے آ کر انہیں پیغام دیتا تھا، آؤ میرے بیٹوں کو پڑھاؤ، میری اولادوں کو پڑھاؤ۔ مگر امام انوار اللہ فاروقی فرماتے تھے کہ نہیں، میں عام لوگوں کو پڑھانا پسند کرتا ہوں مگر بادشاہوں کو پڑھانا پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جب بار بار آپ سے کہا کہ حضور آپ آئیے، آ کر آپ میرے بچوں کو تعلیم دیجئے، تو تب حضرت امام انوار اللہ فاروقی نے سوچا اگر بادشاہ دیندار بنے گا تو سارا ملک دیندار بن جائے گا، بادشاہ اگر دین میں آئے گا تو ساری رعایا، سارا ملک، سارا شہر دیندار بنے گا۔ اس نیت سے آپ نے میر عثمان علی خان کو آپ نے تعلیم دیا، آپ نے میر محبوب علی خان جو چھٹے نظام تھے انہیں تعلیم دیا، پھر آپ نے معظم جا اور مکرم جا، یہ میر عثمان علی خان کے بیٹے تھے، آپ نے ان کو پڑھایا۔ 3 پیڑھیوں کو، بادشاہت کی 3 پیڑھیوں کو امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے پڑھایا۔ 3 پیڑھیاں آپ کی شاگرد تھی بادشاہت کے، اور جب بادشاہت کے آپ کے قدموں میں آ کر پڑی ہوئی تھی
چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، اپنے لیے محل بنا سکتے تھے، اپنے لیے عیش و آرام کے سامان تیار کر سکتے تھے، مگر امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے لیے محل نہیں بنایا، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جامعہ نظامیہ قائم فرمایا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کرے کہ جہاں پر ہزاروں نوجوان آ کر علم حاصل کرے اور قرآن اور حدیث کا علم ساری دنیا میں پھیلے۔ آج جامعہ نظامیہ سے فارغ ہونے والے کتنے نہیں ہیں؟ محلات بادشاہوں کے آج ختم ہو گئے۔ آج محلات نظام کے دیکھیں، حیدرآباد کی سرزمین پر 50 کے قریب ان کے محلات ہیں، پیلس ہیں، کہ جہاں پر کوئی شخص جا کر اس کو ادب سے نہیں دیکھتا، مگر جامعہ نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی نے جو قائم کیا ہے، آج وہاں پر ساری دنیا جاتی ہے، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کے قدموں کو چومتی ہے اور وہاں جا کر دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیونکہ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اللہ رسول کے راستے کو اپنایا۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک نیک توفیق اور ایک نیک نصیحت ان تمام باتوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں کس طرح سے گزر رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ ہاتھ پکڑ کر حضور مدینہ کے باہر لے گئے، اور مدینہ کے باہر ایک بڑا سا کچرا اور وہاں پر گندگی کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ وہاں پر دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور جانوروں کی ہڈیاں ہیں، انسانوں کی کھوپڑیاں ہیں اور بیت الخلا ہے، طہارت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی سچائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ جو یہاں پر تم یہ گندگی دیکھ رہے ہو، یہ جو بیت الخلا دیکھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ انسان جس کھانے کو کھانے کے لیے وہ ہزاروں اپنا مال خرچ کرتا ہے، جس کھانے کو کھانے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، یہی کھانا جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ بیت الخلا بن کر، گندگی بن کر باہر نکلتا ہے۔ جس کھانے کے لیے اس نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، جس کھانے کے لیے اس نے نمازیں چھوڑی، جس کھانے کے لیے قرآن چھوڑا، جس کھانے کے لیے اللہ رسول کو قربان کیا، اس کھانے کی حقیقت کیا ہے؟ جب حلق سے نیچے اترتا ہے گندگی بن کر اس کے جسم سے باہر نکلتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، یہ جو کپڑے دیکھ رہے ہو، یہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ ان کپڑوں کو پہن کر دنیا میں فخر اور تکبر سے وہ چلتے تھے۔ یہ وہی کپڑے تھے جن کو پہن کر فخر کرتے تھے، جن کو پہن کر یہ عزت حاصل کرتے تھے۔ آج ان کے کپڑے یہ ٹکڑے بن کر یہاں اس کوڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے جانوروں کی ہڈیاں دکھائی، فرمایا یہ ہڈیاں سواریاں ہیں کہ جن سواریوں پر لوگ سوار ہوتے تھے، آج ان کی سواریاں ہڈیاں بن کر اس گندگی کے ڈھیر میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر کھوپڑیاں حضور نے دکھائی، فرمایا یا ابو ہریرہ، یہ تمہاری طرح انسانوں کی کھوپڑیاں تھی، ان کھوپڑیوں میں بھی اور ان تمام سروں میں بھی حرص تھا، حسد تھا، دشمنی تھی اور تمام دنیاوی عداوتیں تھی، دنیا کا بغض تھا، دنیا کی تمام چیزیں ان کے سروں میں بھری ہوتی تھی۔ آج دیکھو ان کے سروں سے گوشت چلا گیا، ان کا چہرہ چلا گیا، کان چلے گئے، زبان چلی گئی، ناک چلی گئی، صرف ایک ہڈی پڑی ہوئی ہے۔ جب تک ان کا سر جسم پر تھا کیا کیا سوچتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، آج ایک ہڈی بن کر اس گندگی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہی حال ہر انسان کا ہوگا، یہی حال ہر انسان کا، اور یہی حقیقت دنیا کی ہے جس کو انسان نہیں سمجھتا۔ انسان جس کو سمجھنا چاہتا بھی نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے آخرت ہے، جو کچھ ہے ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، عبادت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنا وقت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ہر بندہ اپنے آپ کو تیار کرے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے۔ اگر یہ تیار نہیں کریں گے، موت کے وقت میں انسان اللہ سے آرزو کرے گا کہ مولا مجھے ایک تسبیح پڑھنے کی اجازت دے، خدا فرمائے گا کہ نہیں، وہ کہے گا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے تاکہ اس کو پڑھ کر اپنا عذاب
کم کروں؟ خدا فرمائے گا کہ نہیں، وہ کہے گا کہ مولا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی اجازت دے۔ خدا فرمائے گا کہ بندے دنیا میں 70-80 سال کتنی عمر عطا کی تھی، کاش وہاں پر یہ سب کچھ کر لیتا، یہاں آ کر مجھ سے ایسے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کاش وہاں پر پڑھ لیتا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں دینداری پیدا کرے، اپنی زندگیوں میں اللہ رسول کو راضی کرے، اور اپنے ہر معاملے میں حلال اور حرام کا فرق کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک بندوں کے صحبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما، مولا ہماری مغفرت و بخشش فرما، الہ العالمین ہماری زندگیوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما، خبر کی فکر پیدا فرما، مولا ہم تمام کو دنیا سے بے نیازی عطا فرما، مال سے بے نیازی عطا فرما، الہ العالمین فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے ہر مومن کی حفاظت فرما، ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر نصیب فرما، مولا عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جا رہا ہے۔